إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بے شک اللہ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، اللہ یہ ہے۔ سو تم کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ وہ صبحوں کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ اس ذات کے اندازے ہیں جو قادر ہے اور بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل کو کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سونپے جانے کی۔ تو ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا کا مکان ہے جہاں پہ انسان پیدا ہوگا اور اس کی زندگی گزرے گی، اور سونپے جانے کی جگہ وہ ہے جہاں اسے دفنایا جائے گا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ جگہ مقرر کر کے ہی اسے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے دلائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں نکالی جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو پھل کی وجہ سے چکے ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ اور ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا صلت تراش کر رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم
تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ بڑا ہی بالغ بین اور باخبر ہے یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی اور دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے لیکن دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے دلائل پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے اسے پڑھ لیا اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین سے کنارہ کیجیے اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں
اور مت گالی دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز بیان کر دی گئی کہ جو دوسرے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس دشمنی میں اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا وہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران کر دیں گے۔ یعنی جب پہلی مرتبہ ان کے آگے اسلام کو پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس انکار کا وبال اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیرنے کا یہی مطلب۔ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم
إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے. ہاں اگر اللہ چاہے، یعنی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ ہو تو ایمان نہیں آئے، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں. تو جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ان کے سامنے فرشتے حاضر ہو جاتے، مردے ان سے کلام کرنے لگ دیتے اور گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور جو بھی معجزہ وہ کرتے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا، وہ نشانیاں ان کے سامنے لا کھڑی کر دی جاتی، پھر بھی ان کی اکثریت ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوتی. اور یہ جو جاہل ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں ہی کرتے ہیں، اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے حق قبول کرنے کے درمیان میں حائل ہو گئی. تو اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر وہ اللہ کی مشیت سے حق کو پہچان بھی لے. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن. تو یہ بات وہی ہے جو مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تقسیم کی گئی، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی. مقصد یہ کہ جس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا تو آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں. اور شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یہی ہیں وہ جو نبی ہر دور میں ہر رسول کے دشمن بنتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان بھی پیدا کیے اور کچھ آدمی اور کچھ جن جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام ہرگز نہ کر سکتے تھے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی ان شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. تو جن لوگوں کا عقیدہ آخرت کے بارے میں ذرا سا بھی شک ان کے اندر پیدا ہو جائے تو شیطان کی چالوں کا وہ بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے. سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی اپنی خبروں کے اعتبار سے، واقعات لحاظ سے سچا ہے، احکام اور مسائل کے اعتبار سے بالکل عادل ہے، یعنی اس کا ہر عمل اور نہیں عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس کتاب میں انہی باتوں کا حکم دیا گیا جس میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا گیا ہے جس میں نقصان اور فساد ہے. اس لحاظ سے یہ اللہ کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو آپ کو اللہ کے راستے بے راہ کر دے، اور وہ محض اپنے بے اصل خیالات پر چلتے رہتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے، اور جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں. سو ذبح کرتے ہوئے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں تھوڑا شبہ ہو، اس لیے آپ کو اس آیت کی سمجھ ایک حدیث سے آئے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ذبح کے اوپر اللہ کا نام لیا یا نہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو. یعنی اس صورت میں یہ حکم ملتا ہے کہ جب مسلمانوں کی منڈیوں یا دکانوں سے ملنے والا گوشت تو حلال ہو، لیکن دل میں یہ شک آ جائے کہ پتہ نہیں اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، لیکن ہو وہ مسلمانوں کا ذبیحہ، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر کھا لو. اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو اس نے تم پر حرام کیا، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنے خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی جس جانور پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے، لیکن کہیں مغالطے پہ یا بھول چوک سے اگر کسی نے نام نہیں لیا تو پھر اس کو کھانا جائز ہے. اسی لیے یہاں پہ فسق کا لفظ آیا ہے کہ اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے. اور حضرت ابن عباس اس کے معنی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہتے، یعنی جو بھول گیا ہے اس پر اللہ کا نام پڑھ کے آپ کھائیں گے تو وہ حلال ہے، لیکن جس نے عمدن اللہ کا نام نہیں لیا وہ کھانا حرام ہوگا. اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ کنارہ کر رہے ہیں ان کو ان کی کیے کی قریب سزا ملے گی. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے. اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، اور اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، یعنی کافر کفر کی اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس میں سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہو جاتا ہے، جبکہ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں اور یہی ہدایت اس کے لیے آخرت کا نور بھی بنتی ہے۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، یعنی ان کے پاس بھی فرشتے نازل ہوں اور ان کے سروں پر بھی نبوت کا تاج سجایا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری اپنی رسالت کہاں رکھے یا جسے چاہے وہ دے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو، یعنی جس طرح آپ کو بلندی پر جاتے ہوئے گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح دین کے اوپر چلنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر مخالفت حق کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، اور اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا والی اور سرپرست ہے۔ جس روز اللہ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے۔ جو انسان اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین مدت تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ تو کیا حصہ لے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنوں کی جماعت تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، یعنی تم نے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا۔ اور فائدہ کیسے اٹھایا جنات نے اور انسانوں نے؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ان کو اپنا پیروکار بنا کے ان سے لذت حاصل کی جائے، یعنی جو انسان ہے وہ جنوں کو ہی بڑا سمجھے۔ اور انسانوں نے کیسے فائدہ اٹھایا کہ جو کہانت جو وسوسے جنات ان کے کانوں میں ڈالتے تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے جادوگری کے کاروبار کیا اور خوب دنیا کا فائدہ اٹھایا۔ تو ان دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھا لیا، لیکن اب وقت مقرر آ گیا، قیامت قائم ہوگی، ان کی روحیں قبض ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں رہو ہمیشہ کے لیے۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر کے جہنم سے نکال لے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، یعنی جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنایا، اسی طرح جہنم میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنے رہیں گے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم
أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یعنی رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات کے لیے اللہ رب العزت نے الگ نبی نہیں اتارے۔ ہاں ان میں انذار کرنے والے تھے، جو انشاءاللہ ہم آگے آج میں پڑھیں گے کہ فرشتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا
تو اس پر ایمان لیا اور جا کر اپنی قوم میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن نبوت جنات میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ سوال کیا کہ جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے ہوئے تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ سب عرض کریں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے ان کا انکار کر دیا اور ان کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہو، یعنی جب تک کوئی نبی نہیں آتا، جب تک کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچتا، اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ عذاب نازل ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنا کوئی نبی بھیجے اور نبی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور قوم اس کا انکار کر دے، اور اس کا بھی ایک وقت معین ہے، جب وہ وقت معین گزر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً آنے والی چیز ہے، یعنی وہ قیامت ہے، اور اس کو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اپنی کسی بھی درخواست سے سفارش سے اس کو روکنے والے نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجیے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بداؤں خود کہا کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتی، یعنی جو تو انہوں نے معبودوں کے لیے وقف کر دیا اس میں سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کر رہے کہ اللہ کو پہنچے، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی جو اللہ کا حصہ نکالتے ہیں اگر انہیں لگتا ہے ان کے معبودوں کا، مشرکوں کا، جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ان کے حصے میں کمی ہے تو وہ اللہ کے مال میں سے نکال کر ان کو دے دیتے ہیں، یعنی اپنے بتوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا رکھا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا یا ان کے معبودوں کو بھیٹ چڑھانے کا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر کے ان کے آگے پیش کرتے ہیں، تو تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے کا اختیار ہر انسان کو دے رکھا ہے اور اسی بنا پر اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں وہ بنا رہے ہیں انہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ وہ اپنے خیال پر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، یعنی جس طرح ہم نے پڑھا کہ وہ حام صاحبہ اس طرح جانوروں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی کھیتیوں کو بھی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے کہ جس وہ کہتے تھے کہ جس کو ہم اجازت دیں گے وہی ان سے فائدہ اٹھا سکے گا اور ان میں سے وہی کھا سکتا ہے سوائے جس کو ہم اجازت دیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا مال برداری حرام قرار کر دی گئی، اور مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب محض اللہ پر افطرا ہے، ان قریب اللہ ان کو ان کے افطرا کی سخت سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ تو یہ ایک اور شکل ہے جو جانور اپنے بتوں کے نام پہ وقف کرتے ہیں، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، ہاں اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس میں سے ہماری عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب یعنی مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔
بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، یعنی اس سے مراد وہ بیلیں ہیں جن کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، اور ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں سے جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو، یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو، اور اس سے علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے، یا بعض کے نزدیک واجب صدقہ یعنی عشر 10واں حصہ، تو یہ کھیتی کا 10واں حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے، یعنی اس سے مراد وہ جانور اونٹ، گدھا اور خچر جو بار برداری کے کام آتے ہیں، وہ فرشا اور زمین سے لگے ہوئے جیسے جانور بکری وغیرہ جن کا تم دودھ پیتے ہو، تو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا شدید دشمن ہے۔ اللہ نے پیدا کی ہیں 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں، تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی جو ہم پچھلے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر مردوں کے اوپر حلال ہے لیکن عورتوں پہ حرام ہے، تو یہاں پہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں، کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ
نہیں دکھاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر صرف یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. یعنی صرف یہ جو حرام کی پابندی بتا دی گئی حرام چیزیں بتا دی گئی ان کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے حرام نہیں کی اور یہ حرام بھی ایک خاص صورت میں حلال ہو جاتی ہے جب انسان بھوک کی شدت سے نڈھال ہو اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو یا پھر جو مجبور ہو جائے بشرطیے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی تجاوز کرنے والا تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں بھی ہم نے ان پر حرام کر دی مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی. تو وہ شرارت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے اوپر حرام نہیں کی تھی لیکن یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہیں تو ہم بھی ان پر اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا. پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلے گا. یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے تھے.
اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کر دو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل قیاس آرائیوں سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیں کیونکہ ان کی گواہی تو دراصل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کریں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ اب ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حرام قرار دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ بے حیائی کے طریقے اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ جو قصاص میں کسی قاتل مقتول کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے، یا جو زنا کی سزا ہے کہ کسی کو رجم کر کے اسے مار ڈالا جائے، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔
پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوئی اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی بنا کر، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. تو آپ دیکھیں یہاں ہمیں قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ قرآن کس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اور اتباع کیسے کیا جائے گا کہ جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے یعنی یہود اور نصارہ ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یعنی وہ کتابیں عبرانی زبان میں تھی اور عربیوں کو وہ زبان نہیں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن نازل اتارا عربی زبان میں تاکہ حجت تمام ہو جائے. یا یوں نہ کہنا کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک واضح کتاب اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے لوگوں کو روکے. ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی قیامت قائم ہو جائے اور ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے یا قرب قیامت کی کوئی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا. یعنی جب قرب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی اور وہ کیا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد نہ ہی کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی کسی کا ایمان لانا کام آئے گا. تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی بہت سیکھنے کی بات ہے اور اپنے ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو دین میں گروہ بندیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جنہوں نے دین کو فرقے میں بانٹ دیا. بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک مستحکم دین ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز میری ساری عبادت میرا جینا میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تمہیں ان چیزوں میں سے آزمائے جو اس نے تم کو دی ہے. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور مہربانی والا ہے. تو کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی فقر، کسی کو فقر دیا ہے کسی کو غنی کیا ہے، کوئی علم والا ہے کوئی جہالت والا ہے، کسی کے پاس صحت ہے کسی کے پاس بیماری ہے. تو جس کو جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ آزمائش کے لیے دیا ہے. اور اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے ملتا ہے. جو بھی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً وہ کامیابی کی راہ کو پا لے گا. الحمدللہ سورہ الانعام مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.